بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 8 دسمبر سن 2023 میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کی مقرر تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطینیوں کے لیے میں دعاؤں کے لیے کہتا رہتا ہوں، دعائیں کرتے رہیں۔ امریکہ کے حوالہ سے حضور انور نے فرمایا کہ صدر صاحب امریکہ کے الفاظ جو ہیں یہ کسی انسانی ہمدردی کی وجہ سے نہیں ہیں، ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ ان کے اپنے مفاد کی وجہ سے ہے کہ امریکہ میں انتخاب ہونے والے ہیں۔ مسلمان ممالک کے حوالہ سے حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ممالک ہیں، ان کی آواز میں کچھ زور تو پیدا ہو رہا ہے، لیکن جب تک ایک ہو کر جنگ بندی کی کوشش نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ احمدیوں کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے حلقہ احباب اور اپنے علاقے کے سیاستدانوں کو ظلم ختم کرنے کے لیے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے مسلسل توجہ دلانی چاہیے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اسی شمارہ کا صفحہ اول۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق میں 5 قراردادیں منظور کر لیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے حق میں قراردادوں کو 168 ممالک کی حمایت حاصل ہے، جبکہ امریکہ سمیت 10 ممالک غیر حاضر رہے۔ UN ریلیف ایجنسی کے فلسطین میں امدادی کاموں سے متعلق قرارداد 165 ووٹوں سے منظور ہوئی، جبکہ فلسطینی پناہ گزینوں کے اثاثوں کے تحفظ سے متعلق قرارداد کو 163 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی۔ فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاروں کی بستیوں کے خلاف قرارداد 149 ووٹوں سے منظور ہوئی، جبکہ فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات سے متعلق قرارداد کو 86 ووٹ حاصل ہوئے۔ فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کی قرارداد پر 75 ممالک غیر حاضر رہے اور 12 نے مخالفت کی۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 350 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 17,000 سے متجاوز ہو چکی ہے، جن میں نصف سے زائد خواتین اور بچے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کی جانب سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں انسانی بنیادوں پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد ویٹو کر دی ہے۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ برطانیہ غیر حاضر رہا۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے نے کہا کہ قرارداد میں اب بھی غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ موجود ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ مطالبہ حماس کو اس قابل بنا دے گا جو اس نے 7 اکتوبر کو کیا تھا۔ میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی سے صرف حماس کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ عارضی جنگ بندی کا حامی ہے تاکہ وقفے کے دوران امداد پہنچائی جا سکے۔ حماس کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ حماس کے رہنما عزت الرشق نے کہا کہ امریکہ نے غیر اخلاقی اور غیر انسانی موقف اپنایا ہے۔ امریکہ نے ہمارے لوگوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی مدد کی ہے۔ دوسری جانب UAE نے قرارداد ویٹو کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ حکومتیں اسے ترجیح کے طور پر نہیں دیکھ رہیں۔ فیصل بن فرحان نے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ایک قابل اعتبار روڈ میپ بھی ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کو متعدد ملکوں سے فوجی ساز و سامان سے بھرے 200 کارگو طیارے ملے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 10,000 ٹن سے زیادہ فوجی ساز و سامان اسرائیل پہنچا ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 11 دسمبر سن 2023 صفحہ 8۔